أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ آیات مبارکہ ہیں اور ان کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو بطور دین نہیں قبول کرتا، تو بعد میں اگر وہ توبہ کر لے اور دوبارہ سے مسلمان ہونا چاہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. اس بات کا بیان ان آیات مبارکہ کے اندر ہے، لیکن ان کا جو شان نزول ہے آج میں وہ بیان کرتا ہوں، کل ان کا ترجمہ کریں گے. شان نزول ان آیات کا یہ ہے، یعنی یہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئیں؟ زمانۂ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے عربوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اور بڑا لمبا عرصہ چلتی تھیں. ایسے ہی انصار کی، یعنی جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے لوگ، ان کو انصار کہتے ہیں، تو انصار کی بھی آپس میں لڑائیاں اکثر ہوتی رہتی تھیں اور ان لڑائیوں کو بعاث کہتے ہیں، جنگ بعاث. تو انہی جنگوں میں سے کسی جنگ میں ایک آدمی تھا مجزر بن زیاد. اس نے ایک سامنے والے مخالف آدمی سوید بن صامت کو قتل کر دیا. پھر بعد میں یہ مجزر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، تو یہ مجزر مسلمان ہو گیا، مجزر بن زیاد. اور جس کو قتل کیا تھا سوید بن صامت، اس سوید کا بیٹا تھا حارث بن سوید، وہ بھی مسلمان ہو گیا. یعنی مقتول کا بیٹا مسلمان ہو گیا اور قاتل خود مسلمان ہو گیا، صحابی بن گئے دونوں. سلسلہ چلتا رہا. سن 3 ہجری کے اندر، شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. تو غزوہ احد کے اندر جب یہ حضرات آپس میں کافروں کے ساتھ قتال کر رہے تھے، تو یہ جو مسلمان تھے حارث بن سوید بن صامت، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات آئی کہ انہیں باپ کا قتل یاد آ گیا اور دیکھا کہ باپ کا جو قاتل ہے مجزر بن زیاد، وہ میری اپنی ہی صف کے اندر ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی طرف سے ہے. تو انہوں نے اس مجزر بن زیاد کو قتل کر دیا اپنے باپ کے قتل کی وجہ سے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں صحابی ہیں. تو اب یہ جب قتل کر دیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب تو میرا بچنا مشکل ہے، لہذا یہ مرتد ہو گیا، اسلام کو ہی چھوڑ دیا. یعنی مرتد ہو گیا، ساتھ اپنے 10-12 بندے اور ملا لیے کہ یار اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے، چلو ہم مکے چلتے ہیں. تو یہ 10-12 آدمی بھاگ کر مکہ چلے گئے اور وہیں رہنے لگ گئے. تو بعد میں پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا کہ تو میں نے غلطی کی، اسلام جیسا عظیم مذہب اس کو چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے. تو شرمندہ ہوا اور اپنے آدمی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جا کر پوچھو کہ کیا میرا دوبارہ اسلام میں آنا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اس کا اسلام تو قبول ہے، لیکن سزا میں اس کو پھر بھی قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو دوران جنگ دھوکے سے قتل کیا تھا. اس کے دیکھنے کے باوجود بھی وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں قتل برداشت کر لوں گا، آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا. تو دوبارہ سے مسلمان ہو گئے. باقی ساتھی تو اس کے نہیں ہوئے مسلمان، وہ مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. تو مرتد کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو، یعنی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے، میرے آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ کوئی محلے میں سے مرتد ہو جائے تو ہم اس کو پکڑ لیں. اسلامی حکومت کے ذمہ ہے کہ اس کو قید کر دے اور اس سے توبہ کی کوشش کرائے کہ بھئی توبہ کر لو، دوبارہ سے مسلمان ہو جاؤ، توبہ کر لو، دوبارہ سے مسلمان ہو جاؤ. بعض کہتے ہیں 3 دن اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ دن. تو
تو اگر وہ ایمان لے آئے دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے، اور اگر مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ ترجمہ اور تفصیل کل بیان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔